فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 50 دفعہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، اور جس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مصافحہ فرما لیا وہ آدمی پکا جنتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے طفیل ہم پر جنت کتنی آسان فرما دی ہے، تو لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے گجرے نشور کرتا رہے۔ صلی اللہ علیہ بی سید محمد وآلہ وبارک وسلم۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے فی قلوبہم مرض، یہ منافق ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ فی قلوبہم، فی کا معنی ہے بیچ، قلوبہم قلوب قلب کی جمع ہے جس کا معنی ہے دل، ہم ضمیر کے ہے۔ فرمایا کہ ان دلوں ان کے مرض مرض ہے، ان کے دلوں میں نفاق کی مرض ہے، حسد کی مرض ہے۔ تو فرمایا فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کو مرض کے لحاظ سے، ان کی مرض بڑھتی، ان کی مرض گھٹ نہیں رہی، بلکہ جیسے جیسے اسلام کو عروج ترقی نصیب ہو رہی ہے ایسے ایسے ان کی مرض جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ کیونکہ جو مخالف ہوتا ہے نا، وہ جیسے جس چیز کا مخالف ہوتا ہے، جب اس چیز کو عروج حاصل ہوتا ہے یا وہ اس چیز کو توانائی ملتی ہے تو جو مخالف ہے اس کے سینے میں جو دشمنی کی آگ ہے وہ اور زیادہ بڑھتی ہے، اس کے دل میں جو بغض و عناد کا جو حسد و کینے کا مادہ ہے وہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ فرمایا کہ پھر ان کی مرض میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرما دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، فرمایا ان کے لیے وامن اور نام کا معنی ہے واسطے، ہم ان کے اور واسطے ان کے، عذاب عذاب، علیم دردناک ہے، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دردناک عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے بما كانوا يكذبون، باقی سببیہ ہے جس کا معنی بسبب اس کے جو کان تھے، یکذبون جھوٹ بولتے ہیں، جو وہ جھوٹ بولتے تھے نا، یعنی قرآن پاک کی تکذیب کرتے تھے، حالانکہ یہ جانتے بھی تھے۔ عبداللہ ابن ابی کا یہی رویہ تھا نا، جب وہ مسلمان اس سے پوچھتے کہ یہ نبی برحق ہیں جو تمہاری کتاب پہلی کتب آسمانی میں جن کا ذکر ہے، تو وہ کہتا ہے بالکل حق نبی ہیں، سچ ہیں، قرآن پاک بھی ان پر حق نازل ہوا ہے، یہ قرآن پاک منزل من اللہ ہے۔ لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو اور باتیں کرتے، مخالفین کے پاس جاتے تو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جھٹلاتے تھے نا، جھوٹ بولتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ اور آگے ان کی ایک اور جو خصلت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اذا قیل لہم، وامن اور اذا کا معنی ہے جب، قیل کہا جائے، لہم واسطے ان کے، لا تفسدوا نہ فساد کرو، فی الارض بیچ زمین کے، قالو کہتے ہیں، انما تحقیق نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ حالانکہ وہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف دوسروں کو ابھارتے ہیں، بارگشتہ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب ان کو یہ کہا جائے نا، جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، کہ اللہ کی زمین میں رب کائنات نے اگر لوگوں کے اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو، اپنے پیارے نبی کو بھیج دیا ہے، اب دنیا میں جو اصلاح ہو رہی ہے زمین میں، تم فساد نہ کرو ایسی حرکتیں کر کے۔ تو الٹا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، تحقیق ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یہ ہم تو صلح کن ہیں،
ہم تو ادھر سے بھی آرام چاہتے ہیں ادھر سے بھی آرام چاہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرنے والے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو منافقانہ رو سے صلح کی کوشش کرتے ہیں نا وہ منافقین ہیں. یہ کیا ہے صلح؟ حق حق ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. حق اور کفر کے درمیان کوئی اس طرح تو نہیں نا، اس طرح کہ ان کو وہ ایک ہی کر کے دکھایا جائے. ظاہر بات ہے جب انسان حق کی بات کرے گا تو جو باطل ہے اس کا آٹومیٹکلی اس کا رد ہوتا جائے گا. اور کوئی بندہ کہے کہ نہیں حق اور باطل کو ساتھ لے کر چلو، یہ تو منافقانہ رو ہوگی. اس لحاظ سے رب کائنات نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن رب کائنات نے ان کی اس بکواسات کا خود ہی جواب دیا. ہمیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ہمیں خبردار یہ منافق اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں خدا یہ گواہی دے رہا ہوں کہ خبردار بے شک وہی فسادی ہیں جو اپنے آپ کو صلح کن کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے مصلح سمجھتے ہیں. فرمایا یہ مصلح نہیں ہیں، یہ تو مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں. لیکن ان کی دل و دماغ میں ایسی باتیں راسخ ہو چکی ہیں، ان کے دل و دماغ اس طرح بیمار ہو چکے ہیں. فرمایا ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے. ان کے جو شعور والا مادہ ہے، جو شعور والی حص ہے، وہی ختم ہو چکی ہے. رب کائنات اللہ ذوالجلال وحدہ الشریک نے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گستاخ ہو، جس کے دل میں نبی علیہ السلام کے بارے کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مصلح نہیں فرمایا، اللہ نے اس کو مفسد فرمایا ہے. وہ فساد پھیلانے والا ہے. یہ کیا مصلح ہوا کہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتا پھرے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں عیب تلاش کرتا پھرے، جب مسلمانوں کے ہر وقت مخالفت رہے اور ان کے نقصان کی باتیں سوچتا رہے، تو یہ مصلح کہاں کا ہے؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر جتنا مرضی، مشرک جتنا کوئی، اگر کوئی نیک کام کرنے والا ہو یا اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مفسد ہے. جب اس نے دین اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تو مصلح کہاں کا ہے؟ وہ تو مفسد ہے. اب دیکھیں ایک مالک ہے، وہ گندم بوتا ہے، اب بیج ڈالتا ہے وہ گندم کا، اس میں سے فصل میں گھاس پھوس وغیرہ اگاتے ہیں، خود ہی اگاتے ہیں. اب جو مالک ہے وہ اپنے فصل کو اچھا کرنے کے لیے اس گھاس کو اکھیڑتا ہے تاکہ گندم جو ہے وہ صحیح ہو جائے. اب گھاس کا اکھیڑنا اس کا ظلم نہیں ہے، اب وہ مصلح ہے کہ اس کی اصلاح کر رہا ہے زمین کی. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں گھاس کو جانے دو اوپر، وہ تم نے اس پر محنت بھی نہیں کی، اس کو تم نے بویا بھی نہیں، اور خود بخود ہی اگر اگ آیا ہے تو اب اس کو اگنے دو. اب بظاہر یہ مصلح ہے لیکن حقیقت میں مفسد ہے، کیونکہ جو اصل کی چیز چاہیے وہ گندم چاہیے، جب یہ گندم کو دبانا چاہتا ہے اور گھاس کو اوپر لانا چاہتا ہے. رب کائنات اللہ ذوالجلال نے یہ زمین جو ہے یہ بنائی تو مسلمانوں کے لیے ہے. رب کائنات وحدہ الشریک یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان دب کر رہے ہیں اور جو کفر ہے وہ الال اعلان یا کفر جو ہے وہ اپنا سر اونچا کر کے پھرے. رب کائنات اللہ ذوالجلال وحدہ الشریک اس لیے تو جہاد جو ہے مقرر فرمایا، تاکہ جہاد کے ذریعے سے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں مسلمانوں کو اپنے دین اسلام کے مطابق کام کرنے کی اور ان کو عبادت الہی کرنے کی کھلی عام اجازت ہونی چاہیے تاکہ ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ پکے مفسد ہیں، یہ مصلح نہیں ہیں. فرمایا لیکن ان کی جو قوت حس ہے یہ شعور والی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، ان کو شعور ہی نہیں کہ یہ حق بات کو سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے نا، پہلے دل میں بیماری ہو جاتی ہے، دل کے بعد پھر دوسرے اعضاء پہ اس کا اظہار ہوتا ہے. سب سے پہلے بیماری دل میں پیدا ہوتی ہے، جو بھی بیماری ہو. اس میں محقق جو ٹیم ہیں انہوں نے بھی یہ ریسرچ کی ہے کہ سب سے پہلے جو بیماری ہوتی ہے اس کا اظہار دل پہ ہوتا ہے، جب اس کو کنٹرول نہ کیا جائے پھر دوسرے اعضاء پہ اس کا اظہار ہوتا ہے. تو آج کے
قرآن پاک کی آیات میں رب کائنات نے منافقین کے جو عادات تھیں یا ان کی قلبی کیفیت تھی اس کا ذکر بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عذابات کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے بارے میں، یہ وہ جھٹلاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کہ واضح فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا برا ہے، کہ منافقین کو اس جھوٹ کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی خبر سنائی ہے، اور اسی لیے رب کائنات اللہ ذو جلال نے قرآن پاک فرقان حمید میں فرمایا کہ لعنت اللہ کاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہی دوسرے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا مومن سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، یعنی جھوٹ اتنا برا ہے جس کو اس معاشرے میں بڑا آسان سمجھا گیا، بس بات بات پہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ کہاں ہو؟ فون پہ بتا رہا ہے۔ کہاں ہو؟ وہ کہتا ہے میں لاہور گیا ہوں۔ بیٹھا گھر ہوتا ہے لاہور کا نام لے لیا یا کہیں اور کا نام لے لیا۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ اللہ کی پناہ، جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا سے یہ بتا دیا قرآن پاک میں کہ جھوٹے پر رب کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، تو جس چہرے پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے بتائیے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ یہ منافقین کی علامت ہے، یہ مومنین کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ منافقانہ رو سے مولا کریم محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور یہ مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اذان کے جواب کا جو فضیلت ہے اس کے بارے وضاحت سے بتا دیا جائے تاکہ اس میں دل میں اور زیادہ شوق اور طلب پیدا ہو۔ تو اس میں کیونکہ اذان کے کلمات ہیں 15 اور جو صبح کی اذان ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 کلمات ہیں، ان کا اور اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ 17 ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی کنز الاعمال میں جو حدیث شفا بیان فرمایا کہ جو اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے نا، تو عورتوں کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 1,00,000 نیکی، 1,00,000 اس کو نیکی کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 ہر کلمے کے عوض میں، اور 1,000 اللہ کریم وحدہ لا شریک اس کا گناہ مٹاتا ہے، اور 1,000 اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور ہم عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے دگنا ہے، دگنا۔ تو اس لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو اذان ہوتی ہے 5 ٹائم اذان، تو 5 ٹائم کو اذان اگر آپ 15 کے حساب سے یعنی کہ آپ ضرب دیں تو وہ بنتا ہے 75 لاکھ، اور اس میں 2 لاکھ اور ڈال دیں صبح کے اذان کے تو یہ 70 لاکھ یہ بن گیا ثواب۔ اور اقامت کا تو اس لحاظ سے وہ اقامت جو ہے اس کے کل 17 بنتے ہیں، جو تکبیر کہی جاتی ہے 17 الفاظ کا اقامت چلا اس کو ملا کر، تو 5 نماز میں یہ 5 سے اگر آپ 17 کو ضرب دیں تو یہ بنتے ہیں 85 لاکھ، 85 لاکھ، اور 85 لاکھ اور 77 لاکھ کو اگر ضرب دیا، اب 1,62,00,000 یہ ثواب ملتا ہے عورت کو اذان اور اقامت کا، 1,62,00,000، اور اس میں جو درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ 1,62,000 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہی 1,62,000 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور 1,62,000 اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں، مٹتے ہیں۔ تو مردوں کو اس سے دگنا، جب مردوں کو اس سے دگنا ہے تو اب مردوں کا کیا ثواب ہو گیا؟ اب مردوں کا ثواب یہ ہوگا کہ 3,24,00,000
یہ نیکیاں ملیں گی مرد کو اذان اور اقامت کا جواب دینے کے لیے، یعنی 3,24,00,000 یہ نیکیاں ملیں گی اور 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 اس بندہ خدا کے گناہ معاف ہوں گے۔ یعنی اتنا ثواب ہے اذان اور اقامت کا، اگر کوئی مسلمان بھائی جواب دے تو، اور جیسا کہ عورتوں کے لیے اس میں نصف ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، دیکھیے مسلمانوں کو کتنا رب کائنات وحدہ لا شریک اپنے پیارے محبوب کے تفیل سے یہ ثواب عطا فرما رہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے نیکیاں درجات بھی بلند ہیں، گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اذان اگر نہ سنیں خاموشی سے تو حدیث مبارکہ کا یہ نچوڑ ہے، میں جو کر رہا ہوں، کیا کریم علیہ السلام کے یہ امت مسلمہ پہ اتنا رحم ہے، تو اگر انسان کوئی عمل نہیں کرے گا تو اس پر عذاب ہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ اذان سنتے ہوئے دنیاوی باتوں میں مشغول رہے نا تو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ نہ ہو جائے، ایمان سے خالی نہ جائے۔ اس لیے اذان خاموشی سے سنی جائے اور اس اذان کا جواب دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم اس نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح جی مثلا آپ نے تمید ہے 25 مسجد ہے، ہر مسجد کی اذان ہوتی ہے، کیا ہر اذان کا جواب دینا ضروری ہے یا ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں یہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا، بات یہ ہے کہ جو ایک اذان جو ہے نا اس کا جواب دینا ضروری ہے، اگر سبھی اذانوں کا جواب دے تو افضل ہے، ٹھیک ہے، ثواب کا حقدار تو ہوگا نا، لیکن اگر وہ اذان باقی اذانوں کا جواب نہیں دیتا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک اذان جو ہے اس کا جواب دے لے، چاہے وہ اپنے محلے کی اذان آ رہی ہے یا جو سب سے پہلی اذان شروع۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے اس اذان کا جواب، کیونکہ جو وقت سے پہلے اذان ہو رہی وہ تو اذان نہیں ہوگی، وقت سے پہلے جو اذان ہو رہی ہے اس کا تو جب ٹائم پہ اذان ہی نہیں ہو رہی، تو اس لیے جو ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے، وقت پہ اذان ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے، آپ اس پہلی اذان کا جواب دے دیں، یا آپ ایک اپنے محلے کی جو اذان سن رہے ہیں مسجد کی اس کی اذان کا جواب دے دیں، تو باقی ماندہ اگر آپ جواب نہ بھی دیں گے تو عند اللہ عند شریعت آپ مجرم نہیں ہوں گے، لیکن اگر سبھی اذانوں کا جواب آپ دیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ثواب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی زبان اقدس سے، اس ثواب کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اقامت کا جواب دینا بھی دے سکتا ہے نمازی؟ جی مستحب ہے، اور جمعے کی اذان جو دوسری ہوتی ہے جو اقامت ہے اس کا تو ثواب ہم نے بتایا سب ملا کر، جو اتنا نیٹ پہ سنا تھا کہ یہ صرف امام دے سکتا ہے جواب، نہیں، وہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا اس کے بارے یہ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، تو جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ صحیح جو مفتہ بھی قول ہے، صحیح فتویٰ جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ جمعے کی اذان کا آپ جو دوسری اذان ہے اس کا آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، اور جمعے کی اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں کوئی خاص نہیں کیا گیا کہ جمعہ المبارک کی اذان کے لیے جواب نہ دو یا اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ نہ مانگو، لہذا آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور اس اذان کا آپ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ویسے قاری اویس صاحب نے ایک بار دسیا کہ جمعے کے خطبے وچ گزارے پہ امام ہے کہ ایسے کوئی دوسری جڑی اذان ہے ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ بات یہ ہے فتاوی رضویہ وغیرہ میں بھی اور دیگر مفتاب بھی قول جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ اختلاف ہے، لیکن جو صحیح پختہ قول ہے یا مستند قول ہے یا صحیح روایات ہیں وہ یہی ہے کہ اذان کے بعد جو جواب بھی دے سکتا ہے اور اس کے بعد دعا بھی مانگ سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں مختص نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اذان کا جواب دینے کے لیے آپ نے ثواب فرمایا ہے اس میں آپ نے مختص فرمایا ہو کہ جمعے کی اذان کا ٹائم تم جواب نہ دو، لیکن جب نبی علیہ السلام نے قید نہیں لگائی تو کسی کی کیا مجال ہے کوئی قید لگائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کا قول نہیں ہے نا، ہمارے لیے حجت تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے یا آپ کے فرمانات کو سمجھ کر جو ائمہ حضرات ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے، ہر ایک کس نہ کس ہر آدمی کی تو یہ جرت نہیں ہے نا
کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر، قرآن و حدیث کو پڑھ کر اس کی مسائل بیان کرنا شروع کر دے۔ آج اختلاف کا جو زیادہ اختلافات ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ جس کو صحیح طور پر اردو پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ اپنے مرضی پر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا حدیث پاک کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنے اختلافات نے جنم لیا۔ ورنہ یہ دیکھیں نا پہلے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرنا یہ کن کا کام ہے؟ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والا ہے، لکھنے والا ہے قرآن پاک کی، اس کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے؟ جب اتنا علم نہیں ہے، صرف تھوڑا سا سکول پڑھا اور اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کرنا شروع کر دیا، اس لیے تو زیادہ اختلاف بن گئے ہیں۔ عربی محاورات ہیں، عربی ضرب المثل ہیں، اس وقت کا جو ماحول ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، شان نزول، سیاق و سباق، یہ ساری چیزوں کا علم اور جو ہے فصاحت و بلاغت اس کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ جو ہے جو بدیع کلام ہے، فصاحت و بلاغت ہے، اس لحاظ سے کئی اس کے لوازمات ہیں، تو جب تک ان پر عبور حاصل نہ ہو، یہ قرآن و حدیث پر اچھی طرح واقفیت نہ ہو، اس وقت تک اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے آج امت مسلمہ میں یہ خرابی بن چکی ہے کہ زیادہ اختلافات اس لیے ہیں کہ ہر کسی نے کہا، جس نے بس تھوڑا سا سکول پڑھ لیا اور وہ اپنے بس بعض لوگوں نے یہ انگریز کی چالوں سے، بعض لوگوں نے بعض مذہبوں کی یہ ایک چال تھی، انہوں نے مسلمانوں کے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ لو جی بس ٹھیک ہے جی، قرآن پاک کو سمجھنا کون سا مشکل ہے، یہ تم خود پڑھو، اس پر پڑھ کر عمل کرو۔ لیکن ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے نا بھائی۔ اگر کسی آدمی نے اگر تیرنا سیکھا ہی نہیں ہے، وہ جا کر اگر سمندر میں غوطہ لگانا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ ڈوبنا ہی ہوگا۔ جس نے پہلے یہ تیراکی سیکھی ہے، پھر وہ اس کمال کو پہنچا ہے، وہ آپ دوسری کا کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک یہ کوئی آسان سی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کے لیے آسان فرمایا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں آسان فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلْقُرْآنِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وہ ضرورت ہوگی، وہ فصاحت و بلاغت کی ضرورت ہوگی، وہ تمام جو علوم ہیں اس کے لیے لوازمات ہیں ان کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک، قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدمین شریفین کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔